بدن کو حرکت دینے والی شے روح ہے، روح کو حرکت دینے والی چیز نور ہے، اور نور کو حرکت اور حیات یہ ذات باری تعالیٰ سے ملتی ہے۔ تو جس وقت انسان کی ولادت ہوئی وہ اس عالم اجسام میں آ گیا، اب اس کے اندر روح بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ تقاضے بھی ہیں، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تھکاوٹ بھی ہوگی، محبت بھی آئے گی، نفرت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، عناد بھی آئے گا، وفائیں بھی آئیں گی، اخلاص بھی آئے گی۔ شیطانی قوتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں بھی ہیں، حیوانی قوتیں بھی ہیں، اور ملاکوتی صفتیں بھی ہیں۔ اب اس میں ملاکوتی صفت اس لیے کہ روح ہے اس کے اندر، تو اب جب جسم کے پنجر میں وہ آ گئی تو اب اس کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کیا گیا، نفس۔ روح ری سے نکلا ہے، ری کہتے ہیں ہوا کو، ایک لطیف چیز ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر روح پھونکی گئی جو نور سے بنی، جسم میں اس کو ڈالا گیا۔ اور نفس جو ہے یہ نفاست سے نکلا ہے، یہ بھی لطیف ہے، باریک چیز ہے، تنفس بھی اسی سے ہے، آنس، یہ زندگی کا نظام جو ہے جو چلتا ہے، یہ روح کے مد مقابل ہی ایک قوت ہے۔ یہ انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ جسم کی کیا ضرورت ہے؟ آکسیجن، اس کی ضرورت کیا؟ پانی، اس کی ضرورت آب و دانہ ہے، اس کی ضرورت معاشرے میں رہنا ہے، اس کی ضرورت بیاہ شادی ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ کپڑا بھی ہے، روٹی بھی ہے، مکان بھی ہے، روٹی کپڑا مکان۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ تو نفس جو ہے، بعض اہل اللہ نے کہا کہ جب جسم میں شامل ہوئی تو جسم نے اپنے تقاضے اس پہ مسلط کر دیے، اور روح جو ہے وہ ان تقاضوں کے اندر دب گئی۔ روح پاک تھی، جسم میں کثافتیں تھی، نفس کے اندر ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے کہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، روح انسان کو اپنے اصل دیش کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر ٹسل شروع ہو جاتی، وہ ادھر کھینچتی ہے، نفس ادھر کھینچتا ہے۔ جسم کے تقاضے جب وہ پورے کرنے لگتا ہے تو پھر قباحتیں بھی ہوتی ہیں، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، غیبتیں بھی آ جاتی ہیں، لگائی بجھائی بھی آ جاتی ہے، شرارتیں بھی آ جاتی ہیں، معصیتیں بھی آ جاتی ہیں، حسد کینہ لالچ بھی آ جاتا ہے۔ اب روح پاک ہے، وہ کہتی ہے سچ ہونا چاہیے، دیانت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی، جو اس نے عالم ارواح میں جو خیر دیکھی تھی، پائی تھی، وہ اس کے لیے تڑپتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے غذا ملے، وہی وہ غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ روح کو تر و تازگی اور سکون جو ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، عبادت سے ملتا ہے، تسبیحات سے ملتا ہے۔ اب جب تک جسم میں ہے انسان، جسم کے تقاضے اس پہ غالب ہے۔ اب اس نفس کو اتنا پاک کر دیا جائے کہ روح اس کے اوپر غالب آ جائے، شیطانی اور حیوانی قوتیں دب جائیں۔